جی اب کراچی سے بات کر رہا ہوں، ناظم آباد کے ایریا۔ میرا نام زاہد اتاری ہے۔ اسلام میں میری بچی 1 سال کی ہے، تقریباً 1 سال 2-3-4 دن ہو گئے اس کو۔ تو یہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں کھا رہی پی رہی ہے، مسلسل کچھ بھی منہ میں رکھو فوراً باہر نکال دیتی ہے، اور صحت اتنی خراب ہو گئی ہے، اچھی والی صحت مند تھی، ایک دم سوکھ کے کانٹے کی طرح ہوتی جا رہی ہے، بھوک سے بلبلا رہی، پریشان کر رہی ہے۔ زاہد بھائی باب المدینہ کراچی کے علاقے سے انہوں نے کہا کہ بات کر رہا ہوں، تو ان کی بچی کھا نہیں رہی ہے چھوٹی سی بچی، تو روحانی علاج بتا دیجیے۔ بسا اوقات بچوں کو نظر بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے، تو انہوں نے بھی جس طرح کی یہ علامات بتائی ہیں تو لگ ایسا رہا کہ شاید ان کی بچی کو بھی نظر لگ گئی، جو اچانک سے کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور اب جیسے بتا رہے ہیں کچھ کھا پی بھی نہیں رہی۔ تو اگر بچوں کو نظر لگ جائے یا بڑوں کو بھی نظر لگ جائے، تو جس کو بھی نظر بد لگ جائے تو قرآن پاک کے پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت کریمہ یعنی پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ اکسیر ہے، اگر کسی کو نظر بد لگ چکی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بھی جو علاج بتایا جائے گا تو اس سے اس کی نظر بد اتر جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ آیت کریمہ پڑھ کر اپنے بچوں کو روزانہ دم کر دیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ دوبارہ نظر نہیں لگے گی۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تفسیر نور العرفان صفحہ 971 پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت کریمہ پڑھ کر دم کر دی جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی نظر جو ہے وہ جو لگی ہے وہ اس کا اثر دور ہو جائے گا۔ نظر اتارنے کا طریقہ پیش خدمت ہے۔ 7 عدد لال مرچیں لے کر بچی کے اوپر سے، جیسے انہوں نے بچی کا بتایا تو اسی طرح مدنی چینل کے دیگر ناظرین اپنے بچوں کے اوپر اس طرح گھمائیں کہ سیدھے کندھے سے شروع کریں اور سیدھے پر ہی ختم کریں۔ اس طرح 7 مرچیں لال مرچیں جو ہے وہ گھماتے جائیں، اور یہ 7 دفعہ یوں گھمانی ہے، اور سیدھے کندھے سے شروع کر کے دوبارہ سیدھے کندھے پر ہی لائیں گے۔ پھر ان مرچوں کو جلتے چولہے پر رکھ دیں اور گرم توے پر ڈال دیں، جلتے چولہے پر توا رکھ دیں اور اس توے پر ڈال دیں۔ اب یہ مرچیں جلیں گی تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر بدبو نہ آئے تو دوبارہ یہی عمل کریں، تیسری مرتبہ پھر یہی عمل کریں۔ اس طرح چند بار کرنے سے جب حسب معمول مرچیں جلنے کی بدبو آنے لگے، یعنی بدبو نہیں آئی تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو نظر ہے۔ اب آپ نے دوبارہ بھی وہی عمل کیا، تیسری مرتبہ بھی وہی عمل کیا، اب بھی اگر بدبو نہیں آ رہی تو چوتھی دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب بدبو آنے لگ جائے، مرچیں جلنے سے عموماً ایک بدبو آتی ہے خاص قسم کی، جب وہ بدبو آنے لگ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ان کی نظر اتر گئی ہے۔ اب جب نظر اتر گئی ہے تو اب روزانہ یہ آیت کریمہ پڑھ کے دم کرتے رہیں، اور اس سے پہلے حصار بھی بتایا گیا تھا جادو نظر وغیرہ سے بچنے کا، اس کے مطابق حصار اپنا بھی کر لیا کریں روزانہ اور اپنے بچوں کا بھی کر لیا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس سے آئندہ کے لیے جو ہے وہ نظر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بچی کو اگر نظر لگی ہوگی تو انشاءاللہ یہ کھانا پینا شروع کر دے گی اور اس کی صحت پہلے کی طرح انشاءاللہ بحال ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور چونکہ مرچوں کے حوالے سے عرض کر دوں میں کہ مرچیں ایک لمبی والی ہوتی ہیں اور ایک گول والی ہوتی ہیں۔ وہ لمبی والی ہری مرچ ہوتی ہے وہ بھی کچھ دنوں بعد سرخ ہو جاتی ہے، تو اس میں والی مرچ استعمال نہیں ہوگی، بلکہ ثابت جو گول مرچیں ہوتی ہیں وہ استعمال ہوں گی نظر اتارنے کے عمل کے لیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس طرح یہ میں کہنے لگا تھا کہ زاہد بھائی چونکہ باب المدینہ کراچی سے انہوں نے بتایا اپنا تعلق، تو الحمدللہ کراچی میں تو کئی مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، تو فیضان مدینہ میں بھی روزانہ عصر سے عشاء تک تعویذات عطاریہ کے بستے کی ترکیب ہوتی ہے، تو یہاں اگر تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیں انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔